پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے، دوستو زندگی کے لیے، کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا وہ اندھیرا گھر، کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا وہ اندھیرا گھر، کیسا ہوگا وہ اندھیرا گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے، کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا وہ اندھیرا گھر، کیسا ہوگا وہ اندھیرا گھر، حشر میں تم کہاں ہم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، حشر میں تم کہاں ہم کہاں، حشر میں تم کہاں ہم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ پیارے ساتھیو، میں اپنی بات اور گفتگو کو شروع کرنے سے پہل آپ لوگوں سے پرخلوص انداز سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی مسجد کے لیے رات کی اندھیری ہی میں اپنا اپنا انمول صدقہ خیرات کو پیش کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خیر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین، میں
آپ کے سامنے اللہ کا دو سسٹم، دو اصول مختصر انداز میں سناتا ہوں، جس میں جنت اور جہنم دونوں کی ہی گفتگو آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا دو نیم، دو اصول، دو قانون آپ سنیں اور اپنا اپنا صدقہ خیرات کو بھیجیں۔ پیارے ساتھیوں، میری بہنوں، تھوڑی دیر آپ سے میں گفتگو کروں گا۔ صدقہ خیرات جو آپ دیتے ہیں، انشاءاللہ سیریل ایک طرف سے آپ کے لیے دعائے خیر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین دو اصول کو لے کر بات کروں گا۔ یہ سماج سوسائٹی بھی جو چل رہا ہے کوئی اصول کے اندر بندھا ہوا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو سماج چل رہا ہے، غور سے سنیے گا، تو کوئی اصول لے کر چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سماج ہے، شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے، پھر بھی سماج کے طرف سے قانون پاس کیا گیا ہے، اگر تم عقیقہ دو، میرا سماج کا قانون ہے 5 کلو گوشت ناپ کر لے لوں گا۔ یہ قانون سماج کا ہے، کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کا قانون کبھی بھی بدل سکتا ہے، انسان کا قانون کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اور ایک مثال سے سمجھو، ہمارے دیش کے وزیر اعلیٰ، ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے، رات کو 12 بجے سبھا میں میٹنگ پاس کر لیا، اور دیکھو وہاں ایک نیم کو توڑا جا رہا ہے، ایک قانون کو توڑا جا رہا ہے، اور پھر سے ایک نیا قانون پاس کیا جا رہا ہے۔ صبح سویرے آپ کو انٹرنیٹ میں خبر مل گئی، اخبارات میں خبر مل گئی، اے بھارت واسیوں، میں دیش کا وزیر اعلیٰ، میں دیش کا پردھان منتری، ایک قانون کو توڑا اور ایک قانون کو لاگو کیا۔ میرے بھارت واسیوں، اب تمہارے پاس میں جو 500 اور 1000 کا نوٹ ہے، اب کل دن سے وہ دونوں نوٹ چلنے والا نہیں ہے، بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے جگہ میں 2000 کا نوٹ لاگو کر دیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، انسان کا قانون لائف ٹائم نہیں رہنے والا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کا اصول کو دھیان سے سنو، جب سے یہ دنیا چلی ہے قیامت کے صبح تک اللہ رب العالمین کا 2 کٹھین اصول ہے، اللہ رب العالمین کا 2 نیا نیم ہے جو قیامت کے صبح تک بدلنے والا نہیں ہے۔ 2 نیم۔ پہلا نیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے پیارے بندو، میرا عدالت کا قانون ہے، جب سے دنیا چلی ہے، جتنا انسان کو میں پیدا کروں گا، جتنا بھی انسان کو میں دنیا میں بھیجوں گا، یہ میرا وصول رہا ہے، تمام انسانوں کی پیدائش میری مرضی سے ہوگی، اب اس میں تغیر ہونے والا نہیں ہے، اس کے اندر اور بدلنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرے گا اللہ کہ 2024 میں سسٹم بدل دے، جتنا بچہ پیدا ہوگا اللہ پوچھے گا، اے تجھے دھرم ڈانگا کی فلاں عورت فلاں بندی کا پیٹ میں ڈالنے جا رہا ہوں، بتا تو دنیا میں جانا چاہتا ہے یا نہیں؟ ایسے کوئی سسٹم
اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا قانون ہے انسان جتنا بھی پیدا ہوگا میری مرضی سے پیدا ہوگا، اور دوسرا قانون ہے اے انسانوں تم یاد رکھو جب تیری زندگی ختم ہو جائے گی، جب تیرا موت تیرا سر کے اوپر آ جائے گا، موت کا پروانہ آ جائے گا، تیری زندگی بھی تہس نہس ہو جائے گی، تیری موت بھی آئے گی تو میرا سسٹم ہے میری مرضی سے آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا نیم ہے موت کسی کو پوچھ کر آنے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں سنو، جہنم السلام جہنم اور جنت، غور سے سنو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے دنیا والو اگرچہ تمہاری پیدائش میری مرضی سے ہوئی ہے اور تمہاری موت بھی میری مرضی سے ہوئی ہے، لیکن میں اللہ تمہارے لیے مرنے کے بعد میں ایک جگہ بنا رکھا ہوں، ایک استان بنا رکھا ہوں، دو جگہ بنا رکھا ہوں، ایک کا نام ہے جنت اور ایک کا نام ہے جہنم۔ اے میرے پیارے بندو تمہاری پیدائش میری مرضی سے اور تیری زندگی بھی میری مرضی سے، لیکن یاد رکھو میرے پیارے بندہ بندیوں قیامت کے دن یہ جنت اور جہنم جو دیا جائے گا میری مرضی سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ جنت و جہنم تیری مرضی پر میں نے چھوڑ دیا، یہ تیری مرضی ہے، یہ تیرا اختیار ہے۔ اے میرے پیارے بندہ اگر تو اپنی زندگی میں چاہے گا کہ مرنے کے بعد میں میرا ٹھکانہ جنت بن جائے تو اپنے ٹھکانہ تو جنت بنا سکتا ہے۔ تو اگر چاہے گا کہ مرنے کے بعد میں میرا ٹھکانہ جنت ہو جائے، اللہ فرماتا ہے تو پھر زندگی میں نیک عمل کر کر کر، نمازیں پڑھ پڑھ کر، روزہ رکھ رکھ کر، مسجدوں مدرسوں میں اس طرح کا دان صدقہ خیرات کر 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 تو اگر چاہے گا تو مرنے کے بعد میں اپنا ٹھکانہ جنت بنا سکتا ہے۔ اور سنو میرے نوجوانوں، میری بیٹیوں، آج گردش کا زمانہ ہے، اگر میری بیٹیوں سے کہا جائے اے بے شرمو تم گھر سے باہر جاؤ تو پردہ کا گردہ کیوں اڑا رہی ہے، اے میری بہن تم قبر میں جاؤ گی اللہ کو کیسے چہرہ دکھاؤ گی، یہ بہن جواب دیتی ہے جب مروں گی تب دیکھا جائے گا، کیا میرے قبر میں تم جاؤ گی؟ اللہ فرماتا ہے یہ تیری مرضی ہے کہ بے پردہ کر 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 نمازوں کو چھوڑ چھوڑ کر اور تم غلط کاموں میں مشغول ہو کر اپنے آپ کو تم جہنمی بنا سکتی ہو، اپنے آپ کو تم جنتی بھی بنا سکتی ہو۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے روز میری مرضی سے نہ تو جنت دیا جائے گا اور نہ ہی جہنم دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین کا نام رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنا بڑا دیالو ہے، اتنا بڑا کرپالو ہے، جہنم کو اللہ نے تیار کیا اور جہنم کو بنانے کے بعد میں اللہ رب العالمین فوراً اطلاع دے دیا، خبردار کر دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اس خطرناک جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اور صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنی بیویوں کو بچاؤ۔ اے میرے موجودہ دور کے میرے نوجوانوں، آج تمہارے لڑکے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل جو تم دے رکھے ہو کتنے گناہ کو انجام دے رہا ہے، نماز پڑھنے کی کبھی تم نے تو
तलकीन नहीं की है, तुम अपने बेटे को नमाज के लिए कभी बोली नहीं रही हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह फरमाता है वो जहन्नम से अपने आप को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपनी बेटियों को बचा लो। क्यों बचाओ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगो, तुम अपने समाज के मेंबर को सिर्फ जिम्मेवार ना समझ लेना, तुम अपने पंचायत के सरपंच को जिम्मेवार ना समझ लेना, तुम अपने देश के वजीर आला को जिम्मेवार ना समझ लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया का हर बाप को अल्लाह ताला ने नेता बनाया है और दुनिया की हर माँ को उसके बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने नेता बनाया है। और नबी फरमाते हैं क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह ताला के अदालत में खड़ा किया जाएगा। ऐ दुनिया के बाप, बोलो तुम अपने बच्चों के लिए तुम कहाँ तक जिम्मेवारी निभाए थे? तो ज़िंदगी में अपने बेटों को कभी नमाज का तलकीन किया या नहीं? तो अपनी बेटियों को पर्दा के बारे में तो बोला था या नहीं बोला था? हर चीज़ की जिम्मेवारी के बारे में सवालात किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या चीज़ है जहन्नम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं सहाबा इकराम के साथ और अचानक किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ मिल गई। अल्लाह के नबी ने पूछा ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो बताएगा ये कौन सी चीज़ गिरने की आवाज़ थी? सहाबियों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, ये किस चीज़ के गिरने की आवाज़ थी ये अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगो, ऐ सहाबियों, ये एक छोटी सी पत्थर की गिरने की आवाज़ थी, जिस पत्थर को मेरा आका ने, मेरा अल्लाह ने आज से पहले 70 साल पहले जहन्नम में फेंका था। आज वो पत्थर जहन्नम के लास्ट इंतहा तक पहुंच गई है। मेरे नौजवानों, तो फिर जहन्नम कितना गहरी होगी तुम इसी से अंदाज़ा रख लो, अंदाज़ा कर लो। क़यामत के दिन जब जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा,